ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں اور کیسے، اس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، آپ ایک یہ ضابطہ بنا لیں، آپ اپنے ذہن کے اسکرین کے اوپر ایک یہ قانون بنا لیں کہ آپ ان چیزوں کو اہمیت دیں گے جسے اللہ رب العالمین نے اہمیت دی ہے. آپ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں جسے اللہ رب العالمین نے زیادہ اہمیت دی ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک قانون ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس چیز کو اہمیت نہیں دیں گے جسے اللہ رب العالمین نے اہمیت دی ہے، اور اس کے بعد آپ دنیا کی ساری چیزوں کو اہمیت دیں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کی کسی بھی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر آپ کلمہ نہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، اسلام میں داخل نہ ہوں، اور اس کے بعد آپ دنیا بھر کے نیک کام کریں، دنیا بھر کے اچھے کام کریں، ہر اچھے کام میں آپ آگے رہیں، لیکن آپ نے اگر اس کلمے کو اہمیت نہیں دی ہے، لا الہ الا اللہ کو اہمیت نہیں دی ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے کسی بھی کام کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو کوئی قیمت نہیں دے گا. اور یہ حق بھی ہے کہ آپ اگر اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو آپ کی باتوں کو کوئی اہمیت دے گا. تو ہمیں یہ اصول بنا لینا چاہیے، ضابطہ بنا لینا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ شریعت کے اندر وہ چیزیں کون سی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے زیادہ امپورٹنس دیا ہے، جس کو زیادہ اہمیت دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو چیزیں اہمیت والی ہیں، ارکان اسلام ہے، توحید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ چیزیں ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو یہ بھی ملے گی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کی زیادہ بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ انسانوں میں جس کی اہمیت ہے، وہ ہے والدین، وہ ہے ماں باپ. اب آپ کو بھی اہمیت دینا ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی اہمیت ہو، آپ کی کوئی قیمت ہو، تو آپ کو بھی اہمیت دینا پڑے گا. اور یہ چیز آپ جب دیکھیں گے قرآن اور حدیث اٹھا کر، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے والدین کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. یہاں تک کہ اہمیت دی ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں، مشرک ہے، اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، پیدا اللہ رب العالمین نے کیا ہے لیکن سجدہ کسی اور کو کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ باپ ہے، اگر والد ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ والد ہے تو اس کی نزدیک اس کو جو اطاعت کرنا پڑے گا، اس کو میں نے اہمیت دے رکھی ہے. والد ہونے کی حیثیت سے مشرک بھی ہے تو جو ہے آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. شرک بھی کر رہا ہے تو آپ اگر بیٹے ہیں، آپ اگر ان کی بیٹیاں ہیں، تو آپ کو یہ وسوسہ اور یہ تشویش نہیں آنا چاہیے کہ یہ مشرک ہے یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کی نافرمانی کروں گا. یہ نہیں ہے. مشرک بھی ہیں تو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے والدین کو اہمیت دی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، انسانوں وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں. یہ میرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وصیت ہے کیا. آپ جانتے ہیں کہ وصیت ہے کیا. ہر آدمی جب مرنے لگتا ہے موت کے وقت، جو باتیں اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، اسی کو وصیت کہا جاتا ہے. اور جب آدمی مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے، یہ امید کر کے کہ میرے بیٹے اس پر عمل کریں. وہی بات اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری وصیت ہے کہ تم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے جو بات بتائی وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہ اگر وہ والد ہیں شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کی بات نہیں ماننا. گناہ کے کام کے لیے اگر تمہیں کہہ رہے ہیں اس میں بات نہیں ماننا. ڈانس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس میں بات نہیں ماننا. گانا گانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس میں بات نہیں ماننا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کے ساتھ بات نہیں ماننا، غلط کام کے لیے بات نہیں ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا. دیکھیں مشرک ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والدین ہیں تو آپ کو بھلائی کے ساتھ پیش آنا. اسی طریقے سے قرآن میں اور بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اہمیت دی ہے والدین کو. ایک سورت ہے اما پارے کے اندر سورہ عبس، اور ایک سورت ہے 29ویں پارے میں سورہ معارج. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا. ایک قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے منظر جب اللہ رب العالمین نے کھینچ کے بیان کیا تو اس میں بتایا. پہلی جگہ سورہ عبس کے اندر اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کہ قیامت کا جب منظر آئے گا، قیامت جب قائم ہوگی، لوگ اتنے پریشان ہوں گے، اتنی بڑی پریشان ہوں گے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگے گا. اور آپ اس کا اندازہ دنیا میں لگا سکتے ہیں. دنیا میں جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی دیکھنے نہیں جاتا ہے کہ کہاں کون ہے کون نہیں ہے، میرا سامان کہاں ہے، میرا پیسہ کہاں ہے، میری پراپرٹی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہے. اپنی جان بچانے کی پڑی رہتی ہے اس کو. یہ دنیا کی بات ہے، یہاں تو مصیبت کوئی مصیبت نہیں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن کی جب مصیبت آئے گی تو بھی یہی معاملہ ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے چکر میں رہے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ بندہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کے پاس جائے گا تو وہ اس سے بھاگے گا. بیٹا باپ کے پاس جائے گا، بیٹا باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں اس سے بھاگے گی، بیٹا اس سے بھاگے گا. مسئلہ آئے گا کہ ایک نیکی دے دو. باپ جائے گا بیٹے کے پاس اور کہے گا دنیا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو. بیٹا کہے گا آپ کے پاس ہے تو دے دو. بیٹا کہے گا آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. سب اپنے بارے میں سوچیں گے کہ آج میں کیسے بچ جاؤں.
جب آپ دیکھیں قیامت کا نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے, جب قیامت قائم ہوگی یعنی جب آپ قبر سے نکلیں گے, جب اس وقت یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا ذکر کیا کہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا, بیٹا ماں کے پاس جائے گا, لیکن ماں بھی بھاگے گی, اس سے نیکی نہیں دے گی, باپ بھی بھاگے گا, اور اسی طریقے سے جس کو بھی ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں پر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا, لیکن سورہ معارج کے اندر جہاں فیصلہ ہو جائے گا, جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا, وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کا منظر ذکر کیا کہ مجرم یا جہنم میں جانا ہے, پھر اس کے دماغ میں کیا چلے گا کہ وہ سوچے گا لاؤ کچھ چکر چلاؤں, کچھ فدیہ دے دوں, کچھ بات چیت کر کے اللہ رب العالمین سے بات کر لوں کہ ان کو جہنم میں ڈال لے اور مجھے بچا لے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ماں باپ کا ذکر نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے کہا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. سب کا ذکر کیا کہ مجرم یہ چاہے گا, جو جہنم اپنے سامنے دیکھے گا کہ میرا فیصلہ ہو گیا اب اس میں جانا ہے, وہ یہ چاہے گا کہ آج جو ہے وہ بیوی اس کی جہنم میں چلے جائے, اس کے بدلے وہ بچ جائے تو ایسا کرنے کے لیے ریڈی رہے گا, اور بیٹے جائیں گے جہنم میں چلے جائے وہ بچ جائے تو ایسا کرنے کے لیے ریڈی رہے گا. پورا خاندان وفصیلتہ التی تؤویہ, پورا خاندان جہنم میں چلے جائے, جل جائے, یہ بچ جائے تو ایسا کر ڈالے گا. ومن فی الارض جمیعا, اور اگر پوری دنیا والوں کو ڈالنے کے اس کے پاس استطاعت, قدرت اور طاقت رہے گی تو وہ ایسا کرنے کے لیے ریڈی رہے گا کہ سب کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال لے, مجھے بچا لے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اسی لیے ذکر نہیں کیا کہ مجھے ان کو یہ معلوم رہے گا وہاں پر کہ ماں باپ کی اگر بات ہو گئی, ماں باپ کو میں جا کے کہوں گا کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت میں ڈال دے, تو اللہ رب العالمین مزید ناراض ہو جائے گا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو کسی کو خوش کرنا ہے تو آپ جب خوش کریں گے کسی کو تو وہ چیز ہدیے میں دیں گے اس کو جس چیز کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کو کسی کو خوش کرنا ہے تو آپ اس کو گفٹ میں وہ چیز دیں گے جس کو نہ پسند کرتا ہے, تو کیا ہوگا, اس کا غصہ بڑھے گا. تو قیامت کے دن اسی لیے یہاں پر ماں باپ کا ذکر نہیں ہے کہ مجرم بھی جانے گا کہ والدین کا اگر ذکر کر دوں گا تو مزید غصہ بڑھ جائے گا, تو اس لیے وہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو دیکھیں کتنے اہمیت ہے والدین کی شریعت کی نگاہ میں. اور اسی طریقے سے پھر حدیث کے اندر دیکھیں, اس میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ, کہ ذلیل ہو, ایسا آدمی برباد ہو. سوچ لے کون کہہ رہا ہے, دھیان دے اس بات پر, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کے لیے ہم جان مال دینے کے لیے ریڈی رہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جب موقع ملے گا تو دے دیں گے. سنیں ان کی بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذلیل ہو ایسا آدمی, رسوا ہو, برباد ہو. ایک بار نہیں 3 بار, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کافی تھا, 3 بار آپ نے کہا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ ناراضگی آپ کی ہے کس کے بارے میں, آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت ہو, وہ ذلیل ہو, وہ رسوا ہو, وہ برباد ہو جائے, کون ہے وہ شخص؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص درک والدیہ عند الکبر, کہ جو شخص والدین میں سے دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے کا خاص ذکر کیا, آیت کے اندر بھی بڑھاپے کا خاص ذکر کیا, اس لیے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان کا ساتھ دے دیں, جوانی میں ہو تو خود آپ ان کے محتاج. تو اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑھاپے میں اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو پالو اور اس کے بعد جنت میں داخل نہ ہو سکے تو ایسا آدمی ذلیل ہو. اب آپ بتائیں, آپ اس کو اہمیت نہ دیں جس کو اللہ نے اہمیت دی ہے, پھر آپ کے اوپر اگر آپ والدین کی خدمت نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اب آپ کے اوپر لعنت ہے تو آپ دنیا میں چاہے جتنا کمائیں, چاہے جتنا خوش رہیں, آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو چاہے جتنی تسلی دے لیں کہ میرے پاس بہت عزت ہے, سب کچھ ہے, کوئی عزت نہیں ہے آپ کی. رب العالمین کے پاس جو عزت ہوتی ہے وہاں عزت. دنیا میں جو بھی آپ کے ساتھ آمنے سامنے گھومتے ہیں یہ سب چاپلوس ہے, مصلحت کے بنا پہ بات کرتے ہیں, اس میں عزت والی بات نہیں ہوتی. تو آپ اگر ہے آپ کے پاس کوئی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے دنیا کا, آپ کما رہے ہیں اور والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں,
تو حقیقت میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کی کمائی ہے یہ آپ کے لیے جو ہے جال اللہ نے بچھایا جس میں آپ جا کے گر چکے ہیں، جال ہے جس میں آپ جا کے گر چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے بات قرآن میں کہی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. کہ جن چیزوں کو میں نے اہمیت دی ہے اس کو تم اہمیت نہیں دیتے ہو. جس چیزوں کو میں نے کہا ہے کہ اس کو یاد رکھو، اس کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، ان چیزوں کو بھول جاتے ہو تو بھول جاؤ اور ایسا کرو میں تمہارے لیے دنیا کے ہر دروازے کھول دوں گا، رحمت کے سارے دروازے کھول دوں گا. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور پھر جب وہ مست ہو جاتا ہے اس دنیا میں، ان نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے، ایک دم مگن ہو جاتا ہے، اچانک اس کو موت دے دیتا ہوں. فاذا هم مبلسون. اب جب اچانک موت دیتا ہوں تو اس کے پاس کسی اچھے کام کی کوئی توفیق نہیں رہتی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں رہتی. ایسی موت دیتا ہوں کہ جنازہ پڑھنے والے نہیں رہتے ان کا. تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر آپ کو مل رہی ہے پراپرٹی پہ پراپرٹی اور والدین آپ کے ناراض ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ ذلیل ہیں. اور ضلالت اصل تو قیامت کے دن ہے. یہاں کیا ہے؟ ضلالت اصل قیامت کے دن ہے، جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے ذہن میں بات ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. یہ زندگی تو ختم، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور اگر وہاں عزت نہیں ہے، وہاں اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے آپ کی تو دنیا میں بھی آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. جس کو آپ کھلاتے پلاتے ہوں گے ان کے نزدیک بھی آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، منہ پہ آپ کی تعریف کرتے ہوں گے، لیکن جیسے دروازے کے باہر جاتے ہیں یقین جانے وہ آپ کی برائی کرتے ہیں. کوئی عزت نہیں ہے، چاپلوسی کے لیے کوئی کام ہوتا ہوگا. بہرحال اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی اہمیت دی ہے. اب ہم اپنے جو ہے معاشرے پہ تھوڑا سا نظر دوڑائیں کہ ہم نے اپنے والدین کو کتنی اہمیت دی ہے. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں گے اس بات کو کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے، ہم مسلمان اپنے والدین کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، تو سچ بتاتا ہوں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہم اور ہمارے بچے، نئی آنے والی نسل جانوروں کو جتنا عزت دیتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، جانوروں کو جتنی اہمیت دیتی ہے اتنے اپنے ماں باپ کو نہیں دیتی، نہیں دیتی. آپ دیکھ لیں اس کو کیسے، آپ دیکھ لیں آج کی نسل پتہ نہیں کس سے باتوں کو سیکھتے ہیں. اپنے گھر کے اندر بلیاں لے کے آتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کتے لے کے آتے ہیں، اپنے گھر کے اندر پرندے لے کے آتے ہیں، دن بھر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بلی بیمار، اس کے آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، بلی کھانا نہیں کھائی اس کو ٹینشن ہے، بلی نے گندگی کر دی اس کی صفائی کر رہی ہے. والدین بیمار ہے نظر نہیں آ رہا ہے، والدین کو کھانسی آ رہی، والدین سے کچھ ہو گیا تو مکار لگ رہے ہیں، ان کو مکار لگ رہے ہیں، والدین سے کچھ لینا دینا نہیں. والدین بیمار ہیں، ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. بلی بیمار ہو جائے، کتا بیمار ہو جائے، پرندہ بیمار ہو جائے، مچھلی بیمار ہو جائے، اس کو ٹینشن نہیں، ٹینشن پر اس کو ٹینشن ہے. تو اب کس کو اہمیت دیا؟ ہم نے کس کو اہمیت دی؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا ہے کہ آپ کریں. ٹھیک ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسلام نے کہا ہے، لیکن والدین کو چھوڑ کے، چاچا کو چھوڑ کے، دادا کو چھوڑ کے، نانی کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے ان کی عزت یہ کہاں سے، یہ کس نے سکھایا؟ ارے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ نے دادا کے ساتھ محبت کر لی، ان کے ساتھ خیال کر لیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا، اس کے بعد آپ جائیں جانوروں کے پاس. کہاں ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس والد صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں. ہم مسلمان، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ رب العالمین نے حقوق ادا کیے ہیں اس کا صحیح سے حق ادا کر دیں، جائے کہ دوسرے جانوروں کی بات کریں. تو بات ہمارے معاشرے میں یہی ہے، ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ ہم جو ہے اہمیت جانوروں کو زیادہ دیتے ہیں، پرندوں کو زیادہ دیتے ہیں، ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے. جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے اہم جانو، ان کو اہم جانو گے تبھی میں تم کو اہم جانوں گا، ان کو اہمیت دو گے تبھی تم میرے نزدیک اہم. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رضا اللہ فی رضا الوالد، رضا الوالد فی رضا اللہ، کہ اگر آپ اپنے والدین کو خوش کر لیتے ہو تبھی اللہ رب العالمین تم سے خوش ہے. حدیث ہے واضح طور، لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ اگر آپ اپنے والدین کا صحیح سے احسان نہیں چکا سکتے،
ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین کے کیا حق ادا کرو گے؟ تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اللہ رب العالمین نے جہاں بھی آپ پہلے پارے سے آخری پارے تک دیکھ لیں, جہاں بھی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے احسان کرنے کی, عبادت کرنے کی اگر بات کی ہے کہ عبادت کرنے کے لائق کوئی اگر ہے ذات تو اللہ رب العالمین ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے احسان کی, سب سے پہلے والدین. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی آپ آیت دیکھیں گے آپ کو یہی ملے گی, اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. احسان کا جب مسئلہ ہے, اچھے برتاؤ کا, اچھے کیریکٹر پیش کرنے کی اگر بات ہے, آپ کا باس نہیں جس سے آپ کو مان لینا, اس سے نہیں, والدین کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے بار بار ہم کو یہ بات بتائی ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمیں احسان کیوں کرنا ہے والدین کے ساتھ؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ لوگوں نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر. اگر آج آپ ان کے ساتھ احسان کریں گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ ان کے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں اگر آپ کریں گے تو. اس لیے کسی کے ذہن میں آتی ہوگی بات کہ کیوں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بیٹے کے اوپر ذمہ داری اس لیے ہے کہ والدین نے پہلے احسان کر چکا. ذرا سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, باپ بن گئے ہو, سوچو کہ جب ماں بچے پیٹ میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ماں کے ساتھ. سوچو ذرا, آپ بھی ایسی آئے, آپ بھی اسی طریقے سے اپنی ماں کو تکلیف دیا ہوا ہے. اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پیٹ میں تکلیف برداشت کر کے رکھا تھا, اور آپ کو تو اب دکھ بھی رہا ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا, آپ اب کیسے اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی کہ جب حمل کا مسئلہ ہوتا ہے کتنی بیماریاں آتی ہیں خواتین کے ساتھ, کتنی بڑی بیماریاں جو خواتین کو لگتی ہیں اسی حمل میں لگتی ہیں. اور بہت سی خواتین, یعنی اس میں اتنی پریشانی ہے, اتنی تکلیف ہے کہ بہت سی خواتین تو اس پریشانی کو برداشت بھی نہیں کر پاتی اور دنیا سے چلی جاتی ہیں. آپ بھی ایسے آئے ہیں, آپ نے بھی ایسی تکلیف دیا ہوا ہے, آپ نے بھی اپنے والدین کو, اپنی والدہ کو موت دکھایا ہوا ہے. اب کیا چاہیے اس کے بعد؟ اب کون سی بات؟ تکلیف دے چکے, اب کون سی تکلیف دینا آپ کو؟ جتنی تکلیف آپ کو دینا تھا اپنے ماں کو دے چکے آپ, اب اس کے بعد کیا بچا کہ آپ تکلیف دیں گے؟ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, کہ بہت تکلیف سے پیٹ میں رکھا ماں نے, اور جب جنا بھی بہت تکلیف سے جنا, اور جننے کے بعد پھر 1 سال 2 سال تک آپ کو اپنے خون سے سینچا ہے. اب کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو جب کوئی شیطان آپ کے دماغ میں سب لائے کہ کیسے احسان کرنا, میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, تو ذرا سوچو اس وقت کس کی ذمہ داری تھی. بلکہ اگر آپ عقل کی بات کریں, شریعت ابھی چھوڑ دیں, عقل کی اگر آپ بات کر لیں صرف, تو عقل یہ کہتی ہے کہ والدین اگر پیدا کر کے اسے چھوڑ دیں بچوں کو, اس کے بعد کچھ بھی نہ کریں, نہ کھلائیں نہ پلائیں, صرف چھوڑ دیں, تو بھی عقل یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پیدا کرتے وقت جو پریشانیاں جھیلی ہیں, اس پریشانی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ جتنا بھی پریشانیاں جھیل لیں گے سب کم ہے. پریشانی کا آپ جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. تو والدین نے جھیلا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو بڑا کیا ہے. اور ہم اگر اپنے لوگوں کی بات کریں, اپنے ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں, اپنے لوگوں کی بات کریں, تو ہمارے والدین نے تو ہم کو بڑا کیا, ہماری شادیاں کرائی, سب کچھ کرایا. اس کے بعد میں آتا ہے, بعد میں ذہن میں ان کی بات آتی ہے کہ کیا ہی کیا ہے, وہ کیسا مستحق ہے, یہ ہم کو پریشان کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کون سی پریشانی تم نے جو پریشان کیا اس کے بدلے میں کیا ادا کیا تم نے جو والدین کو پریشان کیا اس کے بدلے میں دیا کیا تم؟ اور یہ بات ہو چکی, یہ بات گزر چکی پیچھے اسلاف کے اندر, کہ کسی نے آ کے کہا والدہ کو کندھے پہ بیٹھا کے حج کرایا, اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کندھے میں بیٹھا کے حج کرایا, طواف کرایا, عمرہ کرایا. اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آگے پوچھا, عراق سے وہ آدمی آیا تھا, کہ کیا اب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا, والدہ ضعیف تھی, کمزور تھی, میں کندھے پہ لاد کے جو ہے طواف بھی کرایا ہوں, عمرہ بھی کرایا ہوں, حج بھی کرایا ہوں, اب تو میں نے حق ادا کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا والدین کا حق ایسے نہیں ادا ہوتا. والدین کا حق پوری, جب تک آپ مرو گے نہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ان کے خاطر برداشت کرو گے,
جتنی بھی برداشت کر لو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم نے حق تو نہیں ادا کیا لیکن ضرور اتنی بات ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے, ایک بہت ہلکا سا کام کیا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا. بس حق ادا کرنے کی بات نہیں کرو, حق ادا نہیں کر سکتا انسان ہے نا. تو احسان آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ ان لوگوں نے احسان کیا ہے. اور پھر احسان, آپ کو احسان کا مطلب کیا ہے, کیسے احسان کرنا ہے, کیسے سوال آتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسے احسان کریں, کیسے ان کے سامنے پیش آئیں. تو اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا, خود اللہ رب العالمین دیا, یعنی اللہ رب العالمین نے سکھایا آپ کو کہ ایسا کس طریقے سے اپنے والدین سے بات کریں. اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ رب العالمین نے کہا والدین سے بات کر رہے ہو تو اف بھی نہیں کہنا, اف بھی نہیں کہنا. اللہ رب العالمین نے کہا آج دماغ خراب ہے تمہارا, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو والد صاحب کو بولتے آپ کو سمجھتا نہیں, اماں تم کو سمجھتا نہیں, تم بہت سمجھدار ہو. ارے اپنی اوقات کو دیکھو اپنی ماں کے سامنے, انہوں نے پیدا کیا, کیسے بولتے ہیں یہ بات. اللہ رب العالمین نے فلا تقل لهما اف, اف بھی نہیں کہنا. مطلب یہ ہے کہ جب بات چیت ہوگی تو غور سے سنو, بہت بڑے ہو گئے ہو, دنیا کما رہے ہو, جاؤ کماؤ باہر, لیکن والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا. یہاں ان کی بات سننا, ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں. یہی ہے احسان, یہی ہے بر الوالدین کہ والدین اگر کچھ بول رہے ہیں چپ چاپ سن لو, اف تک نہیں کہو, سنو ان کی بات. بات کرنا ہے وہ الگ بات, باہر جا کے آپ اپنا ذہن دوڑاؤ, لیکن والدین کی بات نہیں ٹالو. محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب وہ والدہ کے سامنے بات کرتے تھے, والدین کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو باہر سے آنے والا انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ مریض ہے, مریض ہے, بیمار ہے. یعنی جس طریقے سے بات کرتے تھے, ہاسپٹل میں آپ جب جاتے ہیں, آپ بیمار رہتے ہیں تو آپ کیسے بات کرتے ہیں, کتنی نرمی اور کتنے دبے الفاظ میں. تو ویسی ہے حضرت محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے, اپنی امی سے جب بات کرتے تھے. اور اس کے بعد والدہ کمزور رہتی تھی, بات کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی, کوئی بات بولتی تھی وہ سن نہیں پاتے تھے. تو یہ بات نہیں کہتے تھے اپنی والدہ سے کہ پھر سے کہیے, میں سنا نہیں, جانتے تھے کہ بات کہوں گا تو تکلیف ہوگی. والدہ کو میں کیسے کہوں, آرڈر کیسے دوں, میں نہیں کہتے تھے. مجلس ختم ہو جاتی, اس کے بعد بھائیوں سے پوچھتے تھے کہ وہ فلاں بات میں سمجھ نہیں پایا, فلاں بات میں سننی, والدہ نے کیا کہا ہے, والدین نے کچھ طلب کیا ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, تو بتاتے تھے کہ ہاں یہ حاجت, تو پھر اس کو پورا کرتے تھے. اس طریقے سے والدین کے ساتھ آپ کو پیش آنا ہے. والدین کے ساتھ آپ کو ایسی ہی پیش آنا ہے جیسے آپ اپنے باس کے ساتھ پیش آتے ہیں, جس سے مال لینا ہوتا ہے. کیسے پیش آتے ہیں اس کے سامنے, جھک کے, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ایسے ان کے سامنے پیش آنا. اگر آپ جنت چاہتے ہو تو, اگر آپ کے نزدیک جنت قیمتی ہے, اگر آپ کا ایمان ہے قیامت کے دن پر, آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو قرآن کی باتیں صحیح ہے, تو آپ کو ایسے ہی بات کرنا ہے. یہ سمجھتے ہو کہ ان کو راضی کر کے مجھے جنت چاہیے, جیسے دنیا کے پیچھے آپ مرتے ہو. اور اس آیت کی تفسیر میں آپ کو باتیں بہت ساری ملیں گی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو جان لیا کہ حسن سلوک کیا ہے, ہم نے بات سمجھ لی, لیکن قولا معروفہ کا مطلب کیا ہے, قولا کریمہ کا مطلب کیا ہے, جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بہت نرمی سے بات کرنا. تو انہوں نے یہی بات کہا تھا کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ گنہگار ہو. آپ ہی اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ آپ بہت بڑے گنہگار ہو, اور گناہ اس مخالفت اس کی کیا ہے آپ نے جو آپ کا باس ہے, اور وہ باس نہایت ہی غصے والا ہے. آپ کا جو بڑا ہے, آپ کا جو لیڈر ہے, وہ بہت غصے والا ہے, بہت خطرناک انسان ہے, اور اس کے سامنے آپ نے غلطی کیا ہوا, غلطی واضح ہے, اس کے سامنے آپ کیسے رہیں گے, اس وقت آپ کیسے بات کریں گے, اس باس سے کیسے بات کریں گے. ایسی ہی والدہ سے بات کرنا, بات ایسی ہی والدین سے کرنا ہے, ایک دم نرمی کے ساتھ. فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہیں, اگر وہ بیٹھے ہیں, آپ اس مجلس میں ہیں, تو اپنا کپڑا نہیں جھڑکے, وہاں پہ کپڑا نہیں جھڑکے. اتنی باتیں صحابہ کرام نے بتائی ہوئی ہے, کپڑا نہیں جھڑکے. کیوں ہو سکتا ہے لگی ہو, کوئی چیز لگی ہو, کوئی کچرا ہو, جا کے ان کے آنکھ میں چلا جائے, ان کے اوپر چلا جائے, ان کو تکلیف ہو جائے. یہ ہے, یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے, یہ ہمارے صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا, یہ ہمارے اسلاف نے سکھایا کہ ہماری والدہ ہیں کیا, ہمارے والدین ہیں کیا. بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے,
کھانا نہیں کھاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ والد کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے, والدین کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو ان کا جواب یہ رہتا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کھاتے وقت کوئی چیز مجھے پسند آ جائے اور وہ چیز والدہ کو بھی پسند ہو, والد صاحب کو بھی پسند ہو, اور میں لپک لوں اس کو, پہلے میں ہی کھا لوں اور وہ نہ کھا پائے. اس طریقے سے میں خیال رکھتا ہوں, اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں. تو آپ سوچیں ہمارے صحابہ اکرام, ہمارا آئیڈیل, ہمارے نمونہ, جن کے راستے پہ چل کے ہمیں جنت لینا, ان کے طریقے کیا تھے. تو اگر ہمیں بھی جنت چاہیے, ہمیں بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے صحابہ اکرام کے طریقے پر ہیں, تو ہمیں بھی والدین کو اہمیت دینا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت ملے, اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہمیں عزت ملے, تو پھر والدین کو عزت دینا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان لوگوں کی قیمت ہے. اس لیے اپنے جو ہے سوچ کو بدلیں. والدین زندہ ہیں تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے, ان کی خدمت کریں, ان کو خوش کر کے جنت حاصل کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اور جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا ختمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.